اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بآواز بلند صلوات۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا زیغم المحیمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی بے علی جن بے علی جن بے علی جن بے علی بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ صلوات محبت سے مل کے بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمسائے مجالس حیا کا ماتم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج مجالس اعزاء کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ دعا ہے کہ آل محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سادات عظام کی یہ صف ماتم بچھائی، میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے اس مجالس اعزاء کے انعقاد میں مومنین ڈیوٹی دے رہے ہیں، میرا مالک سب کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے اور بہترین سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے۔ خصوصی پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب کے والدین کو میرے مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جتنے صاحبان عزت عزاداران پاک مظلوم کربلا علیہ السلام مجالس اعزاء میں شرکت فرما رہے ہیں یا شرکت فرمائیں گے، خصوصی دعا ہے آل محمد کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ سادات کے ساتھ مل کر پاک مرشد زادی کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرا مالک بارگاہ سے دعا ہے کہ میرے اللہ آل محمد کی عزت کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ دعا ہے کہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، کیونکہ شام میں بہت سختی ہو چکی ہے، تمام سادات مومنین سے میں بار بار یہ ملتمس ہوں کہ سارے کے سارے خصوصی دعا فرمائیں کہ میرا مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام شام میں زیارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ جتنے وہاں کے سادات مومنین ہیں، میرا مالک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پارا چنار میں جتنے ہمارے عزاداران پاک مظلوم کربلا علیہ السلام
ان پہ جو سختیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بندشیں ہیں، میرا مالک ان سے ان کو رہائی عطا فرمائے، اور میرا مالک آل محمد کا صدقہ باب الحوائج مولا ان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں عزاداران پاک مظلوم کربلا علیہ السلام بستے ہیں، میرا مالک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ آج کی ہمارے اس ہمسائے مجالس حیا کا ماتم چوتھی نشست کے آغاز سیدزادے سے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم پیر سید صادق حسین شاہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لا کر ذکر آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں۔ ان کی آمد پہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد خمسہ پاک دی قبولیت واسطے بلانتا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ پردہ بیاہ قاتل چوتری سہلہدہ۔ آج دی مجلس پاک دا آغاز باب الحوائج جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا ذکر پاک شروع کردہ پہ ہاں۔ اس بادشاہ دا ذکر شروع کیتا ہے جدی ماں پتر دے خالی جولن صدات و مومنین بچڑے پہ عطا کر دی۔ عرض کیتا ہے قاتل چوتری سالانہ تے مقتول فقط 6 مادہ حرملے ہو جیا تیر چلایا ہاتھ جگر تے آ گیا مادہ میری علی حسین نوازہ یہ میری اسرت یہ بولیاں بولے تے مارا تیر جفادہ تکو قبر دے وچ وی نا معاف کرسا آئے وین اصغر دی مادہ۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ بلا تاخیر ذاکر اہل بیت جناب ذاکر علی بہادر صاحب آپ دیونہ منڈی وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری صاحب۔ صلوات مل کے بآواز بلند تلاوت فرما دیجیے۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینان حتی تسکنہ ارزقاتہن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ درود مل کے سارے باجماعت پڑھ دیں۔
الحمدللہ حاضری ہو گئی، عزت والے چہریاں دی زیارت نصیب ہو گئی، تو زیادہ وقت نہیں، چند منٹ سبق سناونا چاہنا چاہیے، اجازت دے جی بغیر کسی انتظار دے توحید دے چھٹے تاجدار امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ میرے بادشاہ ممبر تے تشریف فرما، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بادشاہ دی خدمت حاضر ہوئے، آگے دن مولا اللہ بادشاہ قرآن اچ فرما رہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے مرشد عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بادشاہ اللہ بادشاہ قرآن ایک گل کر کے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کائنات دیاں مسکراہٹاں سمٹ کے میرے بادشاہ دے چہرے تے آئیاں، مسکرا کے مصطفی لبان البادشاہ فرمایا قبر دیاں کندہ تک میری گل یاد رکھنا، اللہ بادشاہ جس بندے نو عزت دینی ہوئے ساڑھے بوئے تے جھکا دیں دے، جس نو ذلت دینی ہوئے ساڑھے کو دور کر دیں دے۔ آخری وقت میرے بادشاہ دا تمام اولاد بادشاہ دے کول سانتانو سمجھان واسطے توحید دے چھٹے تاجدار فرمایا بیٹا جدو میں دنیا تو پردہ کر جاواں میری پاک قبر میری پاک دادی دے قدمہ اچ بنانا۔ سانتانو سمجھان واسطے توحید دے سچمے تاجدار امام موسیٰ کاظم بادشاہ سوال کیتا بابا او کیوں؟ امام فرمایا بیٹا میرے دشمن بھی ایک گل تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے جیسا صادق اور امین کوئی نہیں۔ بیٹا آج تو لے کے قیامت تک ہر ذی شعور بندہ ایک گل سوچن تے مجبور ہو جائے دا جس صدیقہ دے قدمہ دے وچ ایڈا بڑا صادق اور امین دفن ہے وہ آپ کتنی بڑی صدیقہ ہوئے دی۔ 4:17 پڑھ کے قصیدہ تلاوت کرنا چاہتا میں پیاتا ہے جب بھی لب کھولے زہرا تیری مدحت کے لیے، جب بھی لب کھولے زہرا تیری مدحت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اگلا مصرع تے بندہ ویکھنا جڑا ٹکر سائیاں تو مانگ کے کھاندہ ہے تے نہ بولے ہو نہیں سکتا۔ میں پیادا جب بھی لب کھولے زہرا تیری مدحت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، اور جن زمینوں پہ قدم رکھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے۔ ایک نعرہ امیر علیہ السلام دی عظمت ہے۔ انتہائی شکریہ، انتہائی تھوڑے وقت دے اندر ایک قصیدہ پاک تلاوت کر کے اپنے واجب الاحترام دے حوالے ممبر کرنا چاہنا۔ ایک فیصلہ جڑا اللہ بادشاہ دی طرف ہویا ہے وہ میں اپنے قصیدے درانگ تلاوت کرنا چاہنا۔ اجازت ہے سارے سرداران ایک سلوات ہدیہ کرو پاک بی بی دی ذات۔ ہاں ہے خدا کا یہی فیصلہ ہے، خدا کا یہی فیصلہ، فاطمہ جس بشر سے خفا ہے وہ مصلی پہ بھی بے حیا ہے، خدا کا یہی فیصلہ۔ میں نہیں، اللہ بادشاہ فرما رہے جس کے ہاتھوں میں سارا زمن ہے اس کا پہلا پسر تو حسن ہے، جس کے ہاتھوں میں سارا زمن ہے اس کا پہلا پسر تو حسن ہے،
دوسرا لال شبیر ہے جو عرش جس کا حقیقی وطن ہے، شوہر دنیا میں ایسا ملا ہے جس کے ہاتھوں سے آدم بنا ہے۔ انتہائی شکریہ جی، انتہائی شکریہ۔ اگ پانی مٹی ہوا دے نال بنی محلوق، کیا بیان کرے کون سیدہ؟ آخری شعر جس شعر واسطے ایک کلام شروع کیتے، لوح و کرسی قلم کی بقا ہے، یہ امامت کی جائے پناہ ہے، لوح و کرسی قلم کی بقا ہے، یہ امامت کی جائے پناہ ہے، جس میں معصومیت پل رہی ہے، دراصل یہ حدیث قصہ ہے، وہ خدا جس کو تم ڈھونڈتے ہو فاطمہ کی ندا میں چھپا ہے، کل زمانے کی شرم و حیا ہے، یہی فیصلہ آدھا پیا کائنات دی کل ہم ہائے وہ غربت ہے جڑا رب دا پاک رسولے، اور ود اس تو غربت کیا ہو سی دو پتھراں ہیٹھ بطول۔